تو جو کام بھارت نے کشمیر میں کیا ہے وہی کام وفاقی حکومت پاکستان گلگت بلتستان میں کرنے جا رہی ہے. آپ اپنی رائے دیں کہ کیا گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بننا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو مختصر اس کا جواب دیجیے گا. اگر یہی پوزیشن رہی وفاق کی، مہنگائی کنٹرول نہ ہو سکی یا گورننس اگر بہتر نہ ہو سکی، تو آپ کیسے میدان میں الیکشن میں آزاد کشمیر میں اتریں گے؟ میری دیکھیے 15 کوشچن ہے جی، صرف اس میں سے آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ اس کو پاس کر سکتے ہیں. چلیں بسم اللہ کر. توصیف عباسی اگر سیاست میں نہ آتے تو وہ کیا ہوتا؟ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں میں آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت کون ہے؟ اس میں 3 آپشن ہے: فاروق حیدر، لطیف اکبر، سردار عتیق احمد. ٹکٹ کے لیے مضبوط امیدوار کس کو سمجھتے ہیں؟ میجر لطیف خلیق یا توصیف عباسی؟ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. آپ کے پاس اختیار ہو ٹکٹ دینے کا، 2 آپشن ہو آپ کے پاس، راجہ آصف علی، راجہ شجاعت، کس کو دیں گے آپ؟ توصیف عباسی کو. فیورٹ شاعر یا شاعری سے کوئی دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن شاعر مشرق علامہ اقبال. کوئی ایک شعر سنا دیں. نہیں یاد کبھی. ٹی وی چینل کا آنسر آپ کو؟ پاکستان میں نیوز چینل یا نیوز چینل اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو اے آر وائی. یس. نہیں، پی ٹی آئی کی بات نہ کریں، حقیقت میں بات کریں. جو زیادہ تر اے آر وائی سمجھتے ہیں کہ بالکل فیئر دکھاتے ہیں سب. فیئر تو فیورٹ ٹاک شو؟ فیوریٹ ٹاک شو اکشے کمار کی جب مووی کو آتی ہے تو ضرور دیکھا جاتا ہے. مووی وہ بتا دیں آپ. اس کی شاہ رخ خان کی مووی ہے. آپ کے جو فینس ہیں، فالوورز ہیں، ان کا سوال ہے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ میں یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کشمیر میں جو موجودہ آزاد کشمیر ہے، کس چیز کو زیادہ بڑا مسئلہ سمجھ رہا کرنے کی؟ تو جیت جاتے ہیں حلقے سے، تو وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ دیکھیں میں السلام علیکم ویورز، میں ہوں ارمان خیر عباسی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. آج جو میرے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک ابھرتا ہوا نوجوان سیاستدان جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اپنی محنت کے بل بوتے پر وفاق تک اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے. اب وہ مرکزی قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. جناب توصیف احمد عباسی صاحب. السلام علیکم سر. السلام. توصیف عباسی صاحب، اس ٹائم آپ کے پاس پارٹی کا کون سا عہدہ ہے؟ کارکنوں پارٹی کا. اچھا، حکومت کی جو وفاق میں حکومت ہے آپ کی، اس کی ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ ناکامی کہہ لیں یا ابھی تک ڈیلیور تو نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ ڈیلیور نہ کرنے کا تجزیہ آپ کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت گزشتہ کئی حکومتوں کے مقابلے میں آج کئی محاذوں پر بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہر شعبے میں اور ہر چیز میں ہم بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کر رہے ہیں. ہماری کمزوریاں ضرور ہو سکتی ہیں، اور ہم منفی فیڈ بیک کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں، اور اس کو پھر ان چیزوں کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور مہنگائی ایک مسئلہ آج ہے، اس کے اوپر عوام آج پورے پاکستان میں پریشان ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے، اور ہم اس کے اوپر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. چلیں، باقی جو معاملات ہیں وہ تو عوام بخوبی جانتی ہے. ہم آتے ہیں کشمیر کی طرف. پاکستان کی اس ٹائم جو کشمیر پالیسی ہے اس پہ آپ کا کیا رائے ہے کہ کیا وہ ٹھیک جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 73 سالوں میں جب سے پاکستان بنا ہے، اور اس میں تقریباً 20-21 گورنمنٹس آئی ہیں اور گئی ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کی بھی آئی ہیں، 35 سال ڈکٹیٹروں نے بھی یہاں پہ گزارے، اور اس پہ ترجیحات مختلف گورنمنٹ کی مختلف رہی ہیں. لیکن اگر میں کشمیر کی بات کروں تو چاہے وہ کیسی بھی گورنمنٹ تھی، چاہے وہ سویلین تھی یا چاہے وہ ڈکٹیٹرز کی گورنمنٹ تھی، کشمیر کے اوپر جو ایک موقف رہا ہے
جو ایک ترجیح ہماری رہی ہے مختلف گورنمنٹس کی. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کیونکہ پوری قوم کا ایک ایجنڈا ہے, کشمیر واحد ایجنڈا جس کے اوپر پوری قوم متفق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا ایک تسلسل ہم نے اس کو آگے بڑھایا. اور پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے پچھلے 2.5 سال میں جس طرح سے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے, UN سیکورٹی کونسل میں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر 3 مباحثے ہو چکے ہیں, 50 سال کے بعد ہوئے ہیں. تحریک انصاف کی خارجہ پالیسی کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور آپ انٹرنیشنل فرنٹس کے اوپر اگر آپ دیکھیں, یورپین پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں, آپ برسلز میں آپ دیکھیں, آپ UK کی پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں, مدر آف آل پارلیمنٹس, وہاں پہ دیکھیں کشمیر کے اوپر بات ہو رہی ہے. وہاں کشمیر میں جو ہندوستان کی جو جبری جو ظلم اور تشدد جاری ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس کی مذمت ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا نے کشمیر کا بیانیہ جو پاکستان نے ان کو دیا, اس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اب پچھلے 2.5 سال میں اتنا انٹرنیشنلائز ہوا ہے, پہلے کبھی کسی گورنمنٹ نے اتنا نہیں کر پائی جتنا ہم نے کیا. اس گورنمنٹ نے انٹرنیشنلائز کیا ہے, تو جو کام بھارت نے کشمیر میں کیا ہے وہی کام وفاقی حکومت پاکستان گلگت بلتستان میں کرنے جا رہی ہے. آپ اپنی رائے دیں کہ کیا گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بننا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو یہ ان کا رائٹ ہے کہ پاکستان کے باقی 4 اکائیوں کے عوام کو جو سہولتیں میسر ہیں, جو وفاق کا جو شیئر ان کو میسر ہے, گلگت بلتستان کے عوام آج اگر 70 سال کے بعد اگر پاورٹی کے نیچے لیول کو چھو رہے ہیں, ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے, ان کے ہیومن ڈیولپمنٹ بہت نیچے ہے, ان کے جاب کا ریشو وفاق میں بہت کم ہے, تو ہر لحاظ سے وہ وفاق سے کافی حد تک الگ تھلگ رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں میں. آج اگر ان کو وفاق میں اگر ان کا ایک موقع میسر آ رہا ہے, وفاق کی 5ویں اکائی کے طور کے اوپر کوئی ریکگنیشن اگر مل رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک ابھی کنسرن ڈیولپ ہو رہا ہے. کچھ بھی کرنا قبل از وقت ہے کہ میں اس حوالے سے کوئی رائے کام کروں. ہاں, تحریک انصاف کی حکومت اس حوالے سے ہماری اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو بھی اس حوالے سے فیصلہ ہوگا وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے وفاقی حکومت ایسا اسٹیپ لے رہی ہے. آپ بات یہ ٹھیک ہے, لیکن کیا اس سے یہ جو مسئلہ کشمیر ہے کیا وہ خراب نہیں ہوگا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ اور گلگت بلتستان 2 مختلف پیرائے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ جب بھی کبھی انٹرنیشنل محاذ کے اوپر جب بات کی ہے تو کشمیر کے مدعے کی بات کی ہے, چونکہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہمارا جو ڈسپیوٹ ہے وہ مہاراجہ کی وادی جموں اینڈ کشمیر ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو گلگت بلتستان کے ساتھ جوڑنا 2 مختلف چیزیں ہیں. اور گلگت بلتستان کے عوام میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی دہائیوں میں جس طرح سے ان کے ساتھ ایک جو سلوک کیا گیا ہے, ہر لحاظ سے ان کو پیچھے دھکیلا گیا ہے, آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وفاق میں ایک مقام ملنے جا رہا ہے. اس میں کئی لوگ اس کے میں اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, اپنے ہر نیشنلسٹ اپنی بات کر رہے ہیں, مختلف آزاد خیال رکھنے والے اپنی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو بھی سلوشن نکلے میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کی بہتری ہونی چاہیے, اور ان کو وفاق میں ان کا وہ ڈیو شیئر ملنا چاہیے جس کا وہ حقدار ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں اپنے حلقے کی طرف, کشمیر کی طرف آ جاتے ہیں. تو کیا اس دفعہ آپ کا کوئی الیکشن میں حصہ لینے کا پروگرام ہے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے 2.5-3 سال سے تقریباً غربی باغ کے اندر تواتر کے ساتھ اگر کسی سیاسی کارکن نے اگر اب گراس روٹ لیول کے اوپر اگر عوامی رابطہ مہم اگر کیمپین کی ہے تو وہ میں نے کی ہے, باقی لوگوں نے بھی کی ہوگی, لیکن میں نے تمام 183 پولنگ اسٹیشن کے اوپر غریب باغ میں مکوہالہ سے لے کے منگ بجری تک, پیس پگلا تک, ہر جگہ ہر یونین کونسل کے ہر مقام تک میں نے اس پارٹی کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اپنی کوشش کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے یہ ثمرات ہیں کہ آج تحریک انصاف غریب باغ آپ کو متحد دکھائی دے رہی ہے اور آپ کو منظم دکھائی دے رہی ہے, اور یہی وہ وجہ ہے
کہ میجر صاحب نے اس پارٹی کا انتخاب کیا کہ ان کو لگا کہ یہ پارٹی میں وہ جان ہے, اس پارٹی میں وہ سیریسنس ہے کہ اس کو شمولیت اختیار کرنے کے بعد اس سے اس مافیا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور جی میں آپ کی بات انٹرپٹ کروں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ توصیف عباسی کو ٹکٹ ملے گا؟ تحریک انصاف نوجوانوں کی جماعت ہے, اور تحریک انصاف نے کو انہی نوجوانوں نے ہی ایک ٹانگا پارٹی سے, ون مین پارٹی سے اٹھا کر وفاق کی سب سے بڑی جماعت بنایا ہے. اور میری طرح کے لوگوں نے اس جماعت کے لیے پچھلے 10-11 سال بہت خون پسینہ بہایا ہے. سوائے سڑکوں کے اوپر تحریکوں کے علاوہ میری جیسے لوگ نوجوانوں نے اپنی جوانی میں کچھ نہیں کیا, کوئی نوکری نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا. تعلیمی کیریئر کے بعد سیدھا عمران خان کے ساتھ جمپ ان کیا, اور آج تک وہ اسٹرگل ہماری جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ جب ہم ایک وفاق کی اس بڑی جماعت کے ساتھ, جس کو ہم نے پال پوسٹ پہ ہم نے کھڑا کیا پیروں کے اوپر, اور ہم نے بڑی 26 دن کے دھرنے دیے, ہم نے لانگ مارچز کیے, ہم نے جلسے جلوس کیے, ریلیز کی, اسلام آباد کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلیز میں نے نکالی, اور بڑے جلسے میرا بڑا ایک لیڈر کردار تھا. تو ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے اس پارٹی کے لیے. تو مجھے امید ہے کہ پارٹی ہماری ان کنٹریبیوشن کے اکراس کبھی بھی ہماری اسٹرگل کے اوپر ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ. اچھا, آپ نے تو یہ بات کہی ہے کہ منظم کی ہے, جماعت آپ کی منظم ہے وہاں پہ, لیکن یہ جو آپ کے مخالفین ہیں, آپ کو پتہ ہے دھڑوں میں تو تقسیم ہے آپ لوگ, باقی جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کا موقف ہے کہ توصیف عباسی صاحب جو ہے وہ اپنی جو لوکل باڈی ہے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. کون کہتے ہیں؟ بائی پاس کرتے ہیں. کس نے کہا نہیں مانتے؟ آپ بہت بھی سمجھتے ہیں. میں یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں, ایسی کہ حقیقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں جب بھی حلقے میں جاتا ہوں, صدر صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں, میری پوری لوکل ہماری جو باڈی ہے اس میں زیادہ تر لوگ ہمارے اپوائنٹ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کام کر رہے ہیں, اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مل کر ہم 14 تاریخ کا, ہم اکتوبر کا, نومبر کا ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اور میں ان کے ساتھ مل کر کر رہا ہوں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. توصیف عباسی سے ان کے پرانے جو دوست ہیں, جو شروع میں جنہوں نے غربی باغ میں تحریک انصاف کو متعارف کروایا, وہ کیوں ناراض ہیں؟ مختصر جواب دیجیے. ایسا تو کوئی تو سیاست میں دیکھیں, سیاسی جماعتوں میں لوگ, آپ سیاست میں آپ ہر بندے کو خوش نہیں کر سکتے جی. آپ ہر بندے کی خواہشات کو آپ پورا نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہوگا آپ کے ساتھ کہ جب آپ پولیٹیکل سسٹم میں آپ آگے آتے ہیں, اور جب آپ کام کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے کام ہوتے ہیں, کچھ کے نہیں ہوتے. تو ہر بندے کی اپنی امیدیں ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی ہے. میری تو کسی سے کوئی رنجش نہیں ہے. میجر لطیف خلیق کو پارٹی میں لانے میں آپ کا کتنا کردار ہے؟ میجر صاحب کے ساتھ تو میں تو ان وقتوں میں لوگوں کو کہا کرتا تھا, جب میں میجر صاحب کے ساتھ سے 2 سال پہلے, 2.5 سال پہلے, جب میں ناڑا کوٹ میں, چیرالا بازار میں ان کے ساتھ پریس کانفرنسز کیا کرتا تھا, تب میری پارٹی کے لوگ کہتے تھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں, وہ ہماری جماعت نہیں ہے. لیکن میں ہمیں, اور مجھ پہ تنقید بھی کرتے تھے, اور ان کا حق ہے تنقید کرنا. تو میں ان کو تب میں کہا کرتا تھا کہ میجر صاحب کا اور ہماری سوچ ایک ہے, میجر صاحب کا اور ہمارا مشن ایک ہے, میجر صاحب کی اور ہماری اسٹرگل ایک ہے. میجر صاحب کو اور ہمیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہونے کی اشد ضرورت ہے, تب ہم یہ تحریک ہم جیت پائیں گے, اور تب ہم اس مافیا کو شکست دے پائیں گے. تو میجر صاحب کو ہمیشہ میں دعوت دیتا آیا تھا, اور بھی لوگ دیتے آئے ہوں گے. تو اب آ کے میجر صاحب کو مناسب لگا کہ اب یہ تحریک انصاف و جماعت ہے جو تبدیلی لے کے آ سکتی ہے, تو ان کے ضمیر نے ان کو اجازت دی, ان کے رفقا نے کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی, اور ان کو لگا کہ تحریک انصاف کے پلڑے میں وزن ہے اور اس میں جا کے تبدیلی کی ممکن ہے, تو انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت کی ہے. اچھا, اب ڈیلی کشمیر نے ایک سیگمنٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ہارٹ فیلڈ کے نام پہ. اس میں آپ کو صرف ایک جملے میں یا ایک کوئی, کس کے نام پہ؟ ایک جملے میں آپ جواب دیں گے یا ایک نام لیں گے, ٹھیک ہے؟ اس میں سے صرف کم از کم 15 کوشچن ہیں جی. صرف اس میں سے آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ اس کو پاس کر سکتے ہیں. چلیں بسم اللہ کر. توصیف عباسی اگر سیاست میں نہ آتے تو وہ کیا ہوتا؟ اچھا انجینئر ہوتا, اور میں انجینئرنگ کی فیلڈ سے ہوں, کانسیپٹس میں الیکٹریکل انجینئرس کے بننے کے لیے. آزاد کشمیر کے سیاستدانوں میں آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت کون ہے؟ اس میں 3 آپشن ہیں, فاروق حیدر, لطیف اکبر, سردار عتیق امام.
ان میں سے کسی نے بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے کوئی خاص کیا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. ایک نام لے سکتے ہیں, کوئی بھی نہیں, ان تینوں میں سے کوئی. اچھا, پاکستان میں بھی نئے لوگ آ رہے ہیں, بلاول بھٹو یا مریم نواز, کس کو فیوچر میں بہتر سمجھتے ہیں؟ دونوں پرچی, پاکستان میں مریم نواز یا بلاول بھٹو, دونوں پرچی پولیٹیشنز ہیں اور میں دونوں کا کوئی فیوچر نہیں دیکھتا. اچھا, اتحاد کے لیے آپ کے پاس اگر 3 آپشن ہوں, مسلم کانفرنس, PMLN یا PP, آپ کس کو بہتر, آپ کے پاس آپشن 3 ہیں, ان میں سے آپ کس کا انتخاب؟ کسی کا بھی انتخاب نہیں کریں گے, اکیلے بلے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے. ایبسلیوٹلی پارٹی کا فیصلہ کرنا پڑ جائے ان میں سے, میں فیصلہ ہو چکا ہے نا آلریڈی کہ بلے کے نشان پر لڑیں گے. اچھا, ٹکٹ کے لیے مضبوط امیدوار کس کو سمجھتے ہیں, ماجد لطیف خلیق یا توصیف عباسی؟ ہر کینڈیڈیٹ خود کو اپنا ٹکٹ کے لیے مضبوط امیدوار سمجھتا ہے, اور جب تک کے لیے پارٹی ٹکٹ اوارڈ نہیں کرتی تو آف کورس میں اگر کہوں تو میں مضبوط امیدوار ہوں, میرے صاحب کہیں گے میں مضبوط امیدوار ہوں. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. آپ کے پاس اختیار ہو ٹکٹ دینے کا, 2 آپشن ہو آپ کے پاس, راجہ آصف علی, راجہ شجاعت, کس کو دیں گے آپ؟ توصیف عباسی کو. راجہ شجاعت یا راجہ آصف علی؟ توصیف عباسی کو ٹکٹ دوں گا, اور کس کو دوں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے, فیوریٹ فوڈ کیا تھی؟ دال کی ماش کی دال, اور لوبیا بھی کھاتا ہوں. میں رسد عمر 2013, 14, 15, 16 میں ہم نے اسلام آباد کا کوئی ڈھابا نہیں چھوڑا جہاں پہ ہم نے بہت اچھی دال کی ماش نا, ہم نے وہ کہی, کڑھائی بھی بہت پسند ہے. اور میں نے, اور یہ جو 0 پوائنٹ کا ڈھابا ہے وہاں پہ میں رسد عمر نے بہت لمبے ٹائم کے لیے ہم یہاں پہ کھانے کھاتے رہے, اور سمپل فوڈ یا تو ماش کی دال اور چکن کڑھائی. فیوریٹ شاعر یا شاعری سے کوئی دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ تو نہیں ہے, لیکن شاعر مشرق علامہ اقبال. کوئی ایک شعر سنا دیں. نہیں یاد ابھی. اچھا, فیوریٹ کتاب, کوئی رائٹر, کتابوں سے دلچسپی ہے؟ میں نے تو بہت زیادہ تو میں تو نیوز پیپر زیادہ پڑھتا ہوں, بکس زیادہ میں نے اتنی زیادہ پڑھنے کا ٹائم. کالمنسٹ میں نے ایک ٹائم میں ہم 2007, 8, 9, 10 تک تو جاوید چودھری کو بہت پسند کرتے تھے, لیکن اس کے بعد اس نے بس وہ ایک جو اس کا امپارشل جو اس کا جو ایک تھا وہ اس نے ختم کر دیا, تو اس کے بعد اس کو فالو نہیں کیا. تو حسن نثار اچھا لکھتے ہیں, اور سہیل بڑائچ. ٹھیک ہو گیا. فیوریٹ سنگر؟ فیوریٹ سنگر اپنا نصرت فتح علی خان کے ساتھ اپنے کیا نام ہے دوسرے, راحت فتح علی خان, آف کورس. اچھا, آپ بھی اچھا گاتے ہیں. فیوریٹ ٹی وی چینل کون سا آپ کو پاکستان میں؟ نیوز چینل یا نیوز چینل اگر PTI کی بات کریں تو ARY. یس. نہیں, PTI کی بات نہ کریں, حقیقت میں بات کریں, جو زیادہ تر ARY سمجھتے ہیں کہ بالکل فیئر دکھاتے ہیں سب. فیئر تو دکھانے والے سما. فیوریٹ ٹاک شو؟ فیوریٹ ٹاک شو آج کل میں مجھے جو سب سے اچھی اور بہت ٹو دی پوائنٹ گفتگو اور بڑا اچھا, جس پہ 2 ٹاک شوز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ایک تو شاہ زیب خانزادہ رات 10 بجے جیو کے ساتھ جو پہ, اور دوسرا کامران خان دنیا نیوز پہ. اچھا, فیوریٹ ایکٹر کون سا آپ کا؟ فیوریٹ ایکٹر بالی ووڈ میں یا پاکستان کی بات کریں؟ پاکستان میں تو آج کل تو موویز تو بنتی نہیں ہیں, اور بالی ووڈ میں بتا دیں. سوری, بالی ووڈ میں بتا دیں. بالی ووڈ میں میری ایکٹرز میں شاہ رخ خان, تینوں خان سے بہت پسند ہیں. جو اکشے کمار کی جب مووی کو آتی ہے تو ضرور دیکھا جاتا ہے. مووی وہ بتا دیں آپ. اس کی شاہ رخ خان کی مووی ہے بہت, آج تقریباً اس کو ہو گئے 15-20 سال تو ہو گئے, وہ ویر زارا. بہت اچھا. اچھا, فینز, آپ کے جو فینز ہیں, فالوورز ہیں, ان کا سوال ہے, ابھی تک شادی کیوں نہیں کیا؟ میں تو پچھلے 10-12 سال سے بہت اسٹرگلنگ لائف میں نے گزاری ہے اس پارٹی کے اندر خاص طور کے اوپر, اور ہم نے تو پچھلے 8-10 سال تو رہے سڑکوں کے اوپر ہیں, اور جلسے جلوس, ریلیز, دھرناز میں آل دیٹ. تو بہت زیادہ چیزیں برڈن اپنے اوپر لے لیا تھا, اور ٹائم ہی نہیں ملا. تو اب دیکھتے ہیں اب الیکشن کے بعد انشاءاللہ. اچھا, 2 کوسچن ہے میرا لاسٹ. یہ بتائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے,
کشمیر میں جو موجودہ آزاد کشمیر ہے کس چیز کو زیادہ بڑا مسئلہ سمجھ لے آپ؟ بیڈ گورننس، پولیٹیسائزڈ بیوروکریسی، اور اس کے علاوہ ایشوز تو بے تحاشا ہیں. کرپشن بہت بڑا ایشو ہے، لیکن احتساب بیورو کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. خاندانوں کی حکومت ہے. تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے ان خاندانوں کے اور ان الیکٹیبلز کے خلاف ہے. ہم نے ان سے کو جان چھڑانی ہے، اور ول نہیں ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، ول نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی. تو سسٹم جیت جاتے ہیں حلقے سے، تو وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ دیکھیں، میں تو کئی دفعہ اپنی تقریروں میں کہہ چکا ہوں لوگوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حلقے میں انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے. آلموسٹ پروفائل تو ہمارے حلقے کی ہے کوئی نہیں، تو انشاءاللہ روڈوں کا جال بچھائیں گے. بشارت شہید روڈ کا میرا پلان ہے کہ انشاءاللہ اس کو 37 کلومیٹر پوری کارپیٹ کریں گے. چھپڑیاں گوڑی کیر کو کارپیٹ کریں گے، پورا کریں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سنگر پٹھارا والوں کی بہت پرابلم ہے، روڈ کا برے حالات ہیں، کارپیٹ کریں گے. سبو کوٹ والوں کے بہت برے حالات ہیں، ان کو کارپیٹ کریں گے. اسی طریقے سے اگر یونین کونسل پر ملوٹ میں چلے جائیں، ان کو دھار پیل چناٹ والوں کے بہت برے حالات ہیں. اندرون ملوٹ والوں کے برے حالات ہیں. رنگلے میں مطلب پوری ہر سالیاں کو آپ دیکھ لیں، آپ چیالہ میں دیکھ لیں، آپ یونین کونسل آپ چمیٹی میں دیکھ لیں، دھیر کوٹ میں آپ دیکھ لیں. نیلا بٹ والوں کے لیے واٹر سپلائی اسکیم کریں گے. تو سب سے پہلے آ گیا روڈ کارپیٹنگ ہم کریں گے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ لنک روڈ کی کارپیٹنگ ہے. اور نمبر 2 جو مشن ہے وہ ہاسپٹلس اور ڈسپنسریز کو فعال کرنا ہے. جو ہمارا سٹاف ہے وہ سارے نالائق، انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے پیسہ بناتے ہیں، گھر بیٹھ کے کام کرتے کوئی نہیں ہے، تنخواہیں گھر سے بیٹھ کے لیتے ہیں، تو ان کو ٹھیک کریں گے. پھر اس کے بعد ہم نے ڈسپنسریز کے بعد ہم نے جانا ہے اسکولس کو. ہم نے کئی علاقوں میں، کئی ہمارے یونین کونسل کے کئی ولیجز میں ہمارے پاس پرائمری اسکول نہیں ہے، مڈل اسکولس نہیں ہیں، اپ گریڈ کریں گے. ٹیچرس کو ہم ٹرین کریں گے. کوالٹی آف ایجوکیشن کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم پیسہ لگائیں گے بیسیکلی. اور ہمارے حلقے میں ٹورزم کا بہت بڑا ہم ہب بنا سکتے ہیں. کوہالہ میں ڈیلی سیزن میں 10 سے 15 ہزار لوگ جاتے ہیں. وہاں سے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا دھیر کوٹ نیلا بٹ کی طرف کوئی مشکل کام نہیں ہے، اٹریکٹ کریں گے. میرا پلان ہے کہ دھیر کوٹ کو ہم ٹورزم کا ہم ہب بنائیں، اور ہم نیلا بٹ کو ہم زبردست قسم کی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنائیں. لوکل اکانومی جنریٹ ہوگی، لوکل روزگار ملے گا، اور لوگوں کو لوکلی امپلائمنٹ ملے گی، اور ہمارے علاقے کا نام بھی روشن ہوگا، اور ایک ٹورزم کی اچھی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہمارا نام بھی اوپر جائے گا. تو یہ ہم نے کرنا ہے. خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کے مرکز بنانے ہیں. خواتین کے لیے جو ان کے پاس بچوں کو اسکولوں سے بھیج کر گھر میں بیٹھ فری ٹائم ہے، ان کے لیے مختلف قسم کی ان کو سکلز ہم نے دینی ہیں، جیسے سلائی کڑھائی، آرٹ اینڈ کرافٹ کا ہے. میرا خود پیشن ہے، میرے اسکولز میں نے کئی بنائے اس کے اوپر، تو وہ اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. نوجوانوں کی فرسٹریشن میں دیکھ رہا ہوں عروج کے اوپر ہے. لوگ ہمارے نوجوان مختلف قسم کی ایک غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں آپ پڑھتے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، جو کہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. میں اس پہ بڑا کنسرنڈ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہر یونین کونسل میں نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے گراؤنڈز بنانے کی اشد ضرورت ہے. تو ترجیح بنیادوں کے اوپر انشاءاللہ گراؤنڈز بنائیں گے. کرکٹ کے گراؤنڈز، والی بال کے گراؤنڈز انشاءاللہ ہم بنائیں گے. والی بال کو وہاں ہم آزاد کشمیر، ہم اپنے غریب باغ میں اور زیادہ وسعت دیں گے. بہت اچھے پلیئرز پروڈیوس ہو رہے ہیں، کرکٹ میں پروڈیوس ہو رہے ہیں، اچھے بالرز پروڈیوس ہو رہے ہیں، ہمارے اچھے والی بال کے پلیئرز پروڈیوس ہو رہے ہیں. ان کو وفاق میں ان کا کنیکشن کوئی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے مختلف کلبوں میں کھیل سکیں، نیشنل لیول پہ جا سکیں. ان کو وفاق کے ساتھ ان کو کنیکٹ کراؤں گا انشاءاللہ. تو یہ کچھ منصوبے ہیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. یہ بتائیں کہ جو مختصر اس کا جواب دیجیے گا، اگر یہی پوزیشن رہی وفاق کی، مہنگائی کنٹرول نہ ہو سکی، یہ گورننس اگر بہتر نہ ہو سکی، تو آپ کیسے میدان میں الیکشن میں آزاد کشمیر میں اتریں گے؟ میری دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی میں نے پہلے بھی بتایا کہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں، ہم یہ بات مانتے ہیں، لیکن مہنگائی ایک بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر ہم قابو پانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. گندم کا جہاں تک ایشو ہے، اس سال اتنی بارشیں ہوئیں کہ گندم کی جو پروڈکشن ہماری ہونی تھی وہ اسٹیمیٹ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، بیکاز گندم کی وجہ سے ہماری گندم ڈسٹروائے ہو گئی. اسی طریقے سے ہمارا
घी जो इंपोर्ट होता है बाहर से आता है, 60% घी बाहर से आता है। तो कोरोना की वजह से हमारा डॉलर्स और का रेट ऊपर चला गया, ऑटोमेटिक घी की प्राइस ऊपर चली गई। दालें हमारी 60% बाहर से आती हैं, तो कोरोना की वजह से जब रेट डॉलर के ऊपर गया तो वो सारी प्राइस जंप कर गई। आज जो गुज़िश्ता शब थी शादी खानदान का प्रोग्राम आपने देखा है? हाँ बताइए, बहुत शुक्रिया।